أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق اللہ العظیم۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، نسلخ منہ النہار، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں، فإذا هم مظلمون، تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے، العزیز جس کا اقتدار بھی کامل ہے، العلیم جس کا علم بھی کامل ہے۔ اس سے قبل آیات میں اللہ رب العزت کے قدرت کے مظاہر کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آیات سفلیہ کو بیان فرمایا، یعنی کہ زمین کے اندر جو اللہ کی قدرت کی علامات ہیں کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، اللہ اسے بارش برسا کر زندہ کر دیتا ہے، پھر اس میں کھیتیاں اگتی ہیں، اس میں پھل اگتے ہیں، ان پھلوں کا پیدا کرنا، ان کھیتیوں کا اگانا، ان پھولوں کا نکلنا، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ آیات آفاقیہ کو، آیات علویہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو آسمانوں پر بھی دیکھ لو کہ اللہ اس نظام کو کیسے چلانے والا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، نسلخ کہا جاتا ہے جانور کی کھال اتارنے کو کہ جس سے نیچے کا گوشت نظر آنے لگے، یعنی اللہ تبارک و تعالی رات کی تاریکی پر دن کی چادر جو پڑی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اسے جو ہے دور کر دیتا ہے۔ جس وقت نور کی چادر یہ اتار لی جاتی ہے، لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے پھر سورج کو اپنے مقررہ وقت پر نکالتا ہے اور وہ آ کر روشنی کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ نسلخ منہ النہار، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں۔ در حقیقت کائنات کے اندر اصل اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سورج کو طلوع فرماتا ہے، جس سے اس کے اوپر نور کی چادر چڑھ جاتی ہے، سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سورج جب تک اسے حکم ہوتا ہے اس وقت تک وہ رہتا ہے، جب چلا جاتا ہے تو پھر اصل یعنی کہ رات اور اندھیرا جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ مستقر ایک ٹھکانہ، ایک جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے بھی ہو سورج غروب ہو کر کہاں چلا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عرش کے نیچے چلا جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور آئندہ مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ اس کو اجازت ملتی ہے تو پھر یہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور جب پیش ہو کر سجدہ کرے گا اور مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا تو اس کو اجازت نہیں ملے گی، اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا، اور پھر یہ مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، یعنی کہ قیامت قریب ہوگی۔ یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔ تو مستقر
اللہ کا عرش جو ہے جہاں پر جا کر سورج سجدہ کرتا ہے، اس کو مستقر سورج کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ سب کا سب اس اللہ کی طرف سے ہے جو اپنے نظام کے مطابق، جو اپنی قدرت کے مطابق، جو اپنے اقتدار کے مطابق اس نظام کو چلا رہا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کب سورج کو نکالنا ہے، کب غروب کرنا ہے، کب بارش ہونی چاہیے، کب بادل ہونے چاہیے، کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا۔ یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خوب جانتی ہے، ہمیں اس میں بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ وہ جب لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو کر رہ جاتا ہے۔ عرجون القدیم، قدیم پرانی، عرجون کھجور کی ٹہنی ہو جو پہلے ہی خمدار اور مڑی ہوئی ہوتی ہے، جب سوکھ جائے مزید مڑ جاتی ہے، پتلی بالکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورج کی طرح چاند جو ہے وہ ہمیشہ ایک طرح کا نہیں رہتا، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ پورے مہینے کا دورہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں 1-2 راتیں غائب ہو جاتا ہے، جب دوبارہ سے شروع ہوتا ہے تو اتنا پتلا خمدار ہوتا ہے جیسے کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ سورج ہے تو اس کے اندر بھی چلنا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرکت رکھی ہے۔ گویا کہ سورج کے پورے سال کے دورے میں 365 طلوع ہوتے ہیں، طلوع ہونے کے مقامات ہوتے ہیں، ہر جگہ سے ظاہر 1-2 منٹ کے فاصلے پر مختلف جگہ سے جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے غروب ہونے کے مقامات بھی روزانہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اور چاند ہے وہ بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور آخر ختم ہو جاتا ہے مہینے کے آخر میں، پھر دوبارہ سے طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام کو بتایا کہ سورج اور چاند کا یہ نظام، جس کی وجہ سے جب ہم تاریخوں کا حساب لگاتے ہیں تو پھر ہم چاند کو دیکھتے ہیں کہ تاریخ کیا ہے، پھر ہم چاند کو دیکھتے ہیں۔ عید ہوتی ہے تو چاند کی تاریخ کے مطابق، رمضان ہے چاند کی تاریخوں کے مطابق، حج ہے چاند کی تاریخوں کے مطابق، اسی طرح سے عورت کے عدت کے ایام ہیں چاند کی تاریخوں کے مطابق، کفارات ہیں چاند کی تاریخوں کے مطابق۔ اور جب ہم وقت کو دیکھتے ہیں پھر سورج کو دیکھتے ہیں کہ کتنا وقت ہو چکا ہے، فجر کب پڑھیں گے، ظہر کب پڑھیں گے، عصر کب پڑھیں گے۔ تو دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت پر لگا دیا اور اپنے مدار کے اندر محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے بنایا۔ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، دیکھو یہ بے جان چیزیں، دیکھو جو شریعت کی مکلف نہیں ہیں کیسے اپنے رب کے حکم پر چلتی چلی جا رہی ہیں۔ اے انسان، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم دیکھو تمہیں اللہ کی ذات نے کیوں پیدا کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے زندگی گزار رہے ہو۔ لہٰذا ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے اور پھر اپنے مقصد کو پہچان کر زندگی گزارنی چاہیے۔ دوسری بات جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، یہاں پر یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ سورج جو ہے، چاند جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی واضح آیات کے اندر یہ بات بتا دی ہے۔ لہذا اگرچہ اس کا تعلق جو ہے اس طرح کی کسی بات سے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سائنسی بنیاد پر تحقیق کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور وہ کہے کہ میری تحقیق سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ زمین تو حرکت کرتی ہے لیکن سورج حرکت نہیں کرتا یا چاند حرکت نہیں کرتا، تو یہ کفر ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم کی واضح آیات بتا رہی ہیں کہ سورج اور چاند حرکت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کی حرکت کا انکار کرنا، اس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ سائنسی تحقیقات کی ہم بہت قدر کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ان ساری چیزوں کے اندر حتمی بات جو سمجھتے ہیں وہ قرآن پاک، حدیث مبارکہ کی سمجھتے ہیں۔ سائنسدانوں کے اور سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ جیسے
چھت میں بلب لگا ہوا ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ فکس ہوتا ہے، الگ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جو ہے یہ چاند اور ستارے یہ آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اب کی تحقیق نہیں جی، یہ فضا کے اندر ہیں، یہ معلق ہیں اور اپنے مرداد میں گردش کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ انسانی علاج کے حوالے سے چیزیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی ایک چیز کا علاج ایک دیکھا جاتا ہے، پھر تحقیقات ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے نہیں اب یہ والا علاج اس طرح سے کیا جائے، تو انسان کی سوچ ہے بدلتی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو واضح طور پر قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک زمین کا تعلق ہے، چونکہ واضح طور پر کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہو کہ زمین حرکت کرتی ہے، اس لیے اس کے اندر اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا، کوئی مستقل اپنا ایک نظریہ بنا لے کہ نہیں جی زمین حرکت کرتی ہے بس یہی پکی بات ہے، یا کوئی یوں کہے کہ جی زمین حرکت نہیں کرتی پکی یہی بات ہے، تو یہ دونوں باتیں جو ہیں ظاہری بات ہے کہ واضح طور پر کسی آیت کے اندر نہیں ہے، اس لیے اس بحث و مباحثے کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اس میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے جو سورج کے لیے جو منازل رکھی ہیں وہ اسی کے اندر گردش کرتا ہے، چاند کے لیے اللہ نے جو نظام رکھ دیا وہ اسی کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ نے جتنا بڑا رات کو رکھ دیا دن پہلے نہیں نکل سکتا، اللہ نے جتنا رات کو بنا دیا رات پہلے نہیں آ سکتی، اللہ نے جو نظام چلایا اور بنایا یہ اسی کے مطابق چل رہا ہے، اسی پر ہمیں ایمان و یقین رکھنا چاہیے، اور اس کائنات کے نظام کو دیکھ کر اپنے رب کی قدرت کو پہچان کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔